بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر تبصرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے کل 10.5 سال حکومت کی، اور اس مدت میں روم و ایران کے پرخچے اڑ گئے۔ ایک وقت تھا کہ انہی روم و ایران کے بادشاہ قیصر و کسریٰ کے نام سے بھی عربوں کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آج ایمان کی قوت سے انہی عرب مسلمانوں نے ان کی حکومتوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت کو انہی خطوط پر چلایا جن کی بنیادیں ان سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈال گئے تھے، اور یہ ساری شمع رسالت کی کرنیں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحرا نشینوں کو سکھا کر گئے تھے۔ حضرت عمر کو اپنی عوام کے آرام و تکلیف کا بڑا خیال تھا۔ بذات خود راتوں کو گشت کر کر کے حالات کی تحقیقات کرتے، دور دراز ملکوں میں مخبر اور جاسوس مقرر کر رکھے تھے جن پر لازم تھا کہ ریاستی امور سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات فوراً سے مجھ تک پہنچائے۔ ان مخبروں پر بھی آپ کی نظر رہتی تھی، اور آپ ایسے لوگوں کو مخبر مقرر کرتے جو بے حد ایماندار ہوتے اور اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ تمام رعایا کو آپ ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ امیر و غریب آپ کی نگاہ میں برابر تھے، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ تھا۔ انصاف میں کسی اور کی تو کیا مجال، خود اپنی اولاد تک کی کوئی رعایت نہ کرتے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اسلام لائے تھے، اور اس دعا میں بھی آپ کے ذریعے اسلام کا اعزاز تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عمر کی مستقل تشکیل ہی دین کے اعزاز کے لیے کر دی تھی، لہذا آپ کو دین کی خوب خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے زمانہ میں ہزاروں آدمی مسلمان ہوئے، ہزاروں مسجدیں بنوائی گئیں، حرم شریف اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارتوں کو وسیع کرایا۔ مجاہدین کے ساتھ ساتھ ان کے بال بچوں کے بھی وظیفے مقرر کیے، ان کی تنخواہوں میں کھانا، کپڑا اور بنیادی ضروریات شامل ہوتی ہیں۔ سلطنت کی سرحدیں خوب پھیلائیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں منظم کیا، نئے صوبے بنائے۔ ان صوبوں کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے صوبے دار، میر منشی، صاحب خراج، پولیس کا افسر، خزانچی اور قاضی و جج جیسے عہدے ایجاد کیے۔ نئے خطوں کی زمینوں کی پیمائش کرائی، ان زمینوں کے عشر و خراج کے قوانین طے کیے، مردم شماری کرائی، جیل خانے، سڑکیں، پل، چھاونیاں، چوکیاں، سرائیں اور مہمان خانے بنوائے۔ کھیتی باڑی اور زراعت پر خصوصی توجہ دی، اس کے لیے نہریں کھدوائیں، اسلامی تاریخ کا کیلنڈر بنوایا، محرم کو پہلا اسلامی مہینہ قرار دیا، عمرانیات کے اصول پر کئی نئے شہروں کی بنیادیں رکھی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سارے ملک میں پھیلایا، ہر شہر میں قرآن کے تعلیم کے لیے مدرسے قائم کیے جن میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریاضی اور لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ اسلامی عربوں میں بہت جلد تعلیم پھیل گئی۔ خود بڑے زبردست فاضل صحابی تھے، بڑے عابد و زاہد اور متقی تھے، خدا کے خوف سے ہر وقت کانپا کرتے تھے، نہایت معمولی موٹا چھوٹا کھاتے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسی سادہ تھی کہ آپ میں اور آپ کے غلام میں کوئی فرق معلوم نہ ہوتا تھا۔ غرض حضرت عمر فاروق کی زندگی تمام دنیا کے دعوت فکر تھی کہ عرب، عراق، ایران، شام اور مصر جیسے ملک جس کے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہوں، اور یہ تمام ممالک ان کے زیر فرمان ہوں، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے جس کے قبضہ میں رہے ہوں، اس کی زندگی ایسی سادہ ہو، یہ صرف اور صرف اسلام کی برکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اللہ ان سے راضی ہوں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔